السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی اتنا ہی نہیں کہ وہ بادشاہ نہ بن سکا، اس کے لیے اب کوئی ایسی راہ نہیں رہ گئی تھی کہ وہ آزاد اور خود مختار رہ سکتا۔ جب پوری بستی مسلمان ہو جائے تو خود عبداللہ بن ابی کے بڑے صاحبزادے عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو جائیں تو اس کے سوا اس کے سامنے کوئی تدبیر نہیں رہی کہ وہ دل میں اللہ کے نبی، اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کا دشمن بن کر زبان سے اسلام قبول کر لے، یعنی منافق بن کر رہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہاں ہم اس کے سارے کرتوت تو بیان نہ کر سکیں گے، لیکن اس کی شیطانیت کی بڑی بڑی باتیں کچھ ایسے واقعات کے ساتھ لکھتے ہیں جن سے حالات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایسے واقعات کو تاریخی پس منظر کہا جاتا ہے، یعنی ان حالات کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ بے غیرت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کی اچھائیاں اور اپنی برائیاں صاف صاف دیکھ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس کی اچھائیاں اسے اونچا اٹھا رہی ہیں اور ان کی اپنی برائیاں انہیں نیچے گرا رہی ہیں، تو وہ ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنی برائیوں کو دور کر کے شریف اور نیک لوگوں کی طرح بن جائیں۔ اس کے برعکس وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہو اس کے اندر بھی اپنی ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور اگر یہ نہ کر سکے تو اس کے بارے میں بے سر پیر کی افواہیں اڑانے لگتے ہیں، جھوٹی باتیں مشہور کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کردار عبداللہ بن ابی نے اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار عرب کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں عبداللہ بن ابی نے منافقت کا ثبوت دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو مکے کے کافروں نے عبداللہ بن ابی کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دو۔ اس نے کہا کہ میں اس سے اچھی تدبیر بتاؤں، تم ادھر سے مدینے پر حملہ کرو اور ادھر میں ہاتھ کھینچ لوں، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ عبداللہ بن ابی یہی تدبیر مدینے کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کو بتایا کرتا تھا۔ چنانچہ مکے کے قریش نے اس کے کمک کی امید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لڑائیاں لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کامیابی عطا فرمائی۔ پھر سارا عرب مدینے پر امنڈ آیا اور مسلمانوں سے وہ مشہور جنگ ہوئی جس کا نام غزوہ خندق یا جنگ احزاب ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب سارے عرب کی یہ ملی جلی کوشش ناکام ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر مسلمانوں نے بڑھ کر مکے کو فتح کیا اور پھر سارے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔